اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ، تمام تعریفیں واسطے اللہ تعالیٰ کے، الذی خلق السماوات والارض، وہ کہ اس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، وجعل الظلمات والنور، اور بنائے اندھیرے اور روشنی، ثم الذین کفروا، پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ساتھ اپنے رب کے، یعدلون، دوسروں کو برابر کرتے ہیں۔ والذی خلقکم، وہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو، من طین، مٹی سے، ثم قضا اجلا، پھر پوری کی ایک میعاد، واجل مسمی، اور ایک میعاد مقرر ہے، عندہ، اس کے ہاں، ثم انتم تمترون، پھر تم شک کرتے ہو۔ وهو اللہ فی السماوات وفی الارض، اور وہ اللہ آسمانوں میں اور زمین میں، یعلم سرکم، جانتا ہے تمہاری پوشیدہ باتوں کو، وجہرکم، اور تمہاری ظاہری باتوں کو، ویعلم ما تکسبون، اور جانتا ہے جو تم کماتے ہو۔ وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم، نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی، من آیات ربہم، ان کے رب کی نشانیوں سے، الا کانوا عنہا معرضین، مگر ہوتے ہیں اس سے اعراض کرنے والے۔ فقد کذبوا بالحق، پس تحقیق تکذیب کی انہوں نے ساتھ حق، لما جاءہم، جب آ چکا ان کے پاس، فسوف یأتیہم انباء، پس البتہ آئیں گی ان کے پاس، آئے گی ان کے پاس حقیقت، ما کانوا بہ یستہزئون، کہ تھے وہ ساتھ اس کے استہزاء کرتے۔ بفضل اللہ تعالی وبحمد اللہ تعالی وبعون اللہ تعالی وبتوفیق اللہ تعالی، 5 صورتیں سورہ مائدہ تک ترجمہ اور مختصر مفہوم کے ساتھ مکمل ہوئیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ 6ٹھی صورت کا آغاز ہے ترتیب تلاوت میں۔ ترتیب نزول میں غالباً 54 صورتیں اس سے پہلے اتر چکی ہیں، تو اس کا نمبر 55 بنے گا۔ نام اس صورت کا ہے انعام، اور یہ صورت نزول کے اعتبار سے مکیہ ہے۔ قرآن پاک کا وہ حصہ جو ہجرت سے پہلے اترا وہ سارا مکیہ کہلاتا ہے، اور قرآن پاک کا وہ حصہ جو ہجرت کے بعد اترا وہ سارا مدنیہ کہلاتا ہے۔ غالباً حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، بجز چند آیات کے یہ ساری صورت ایک ہی دفعہ اتری، اور اس صورت کے جلوب میں 70,000 فرشتے تسبیح کہتے ہوئے اترے۔ اس صورت کا نام سورۃ الانعام ہے۔ انعام نعم کی جمع ہے، انعام کہتے ہیں چوپایوں کو۔ مشرکین مکہ اپنے طور پہ بعض چوپایوں کو حرام قرار دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا اور ان سے کہا کہ جن کو تم حرام قرار دیتے ہو وہ حرام نہیں بلکہ وہ حلال ہیں۔ اس صورت کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی تعریف تحمید سے، الحمدللہ، تمام تعریفیں واسطے اللہ تعالیٰ کے، الذی خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمان کو اور زمین کو۔ سماوات جمع ہے، گویا 7 آسمان طے بطے اللہ تعالیٰ کی تخلیق، اور زمین بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق۔ آسمان بھی مخلوق، زمین بھی مخلوق۔ خالق کون ہے؟ اللہ۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے دلائل پیش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ آسمان کا وجود بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل، زمین بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے یہ نقشے پیش کیے ہیں تمہیں۔ وجعل الظلمات والنور، اور بنائے ہیں اندھیرے اور روشنی۔ ظلمات ظلمتن کی جمع ہے۔ یہاں ظلمات اور نور دونوں کے لیے لفظ خلق نہیں بلکہ جعل، خلق کے معنی مستقل جو قائم بالذات ہیں چیزیں، ان کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ مستقل قائم بالذات نہیں ہے۔ وجعل الظلمات والنور،
اس لیے یہاں جعل سے دونوں کا تذکرہ فرمایا کہ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، ظلمات کو بھی نور کو بھی۔ ظلمات کو مقدم اس لیے کیا کہ اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اللہ رب العزت نے پھر اپنی قدرت سے آسمانی تعلیمات کے ذریعے روشنی کا انتظام کیا۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ساتھ اپنے رب کے دوسروں کو برابر کرتے ہیں، وہ بھی ہے بنانے والا، وہ بھی ہے کرنے والا، وہ بھی ہے سنوارنے والا، جبکہ ایک ہی اللہ رب العزت ہیں ساری کائنات کو وجود دینے والے اور ساری کائنات میں اپنا تصرف رکھنے والے۔ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا، وہی جس نے پیدا کیا تم کو من طین، مٹی سے۔ تین گارے کو کہتے ہیں، گیلی مٹی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بلا واسطہ مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، اور آدم علیہ السلام کو جس مٹی سے بنایا گیا وہ مٹی مختلف مقامات سے اٹھائی جبرائیل علیہ السلام نے۔ اس لیے آج آدم علیہ السلام کے اولاد میں مختلف رنگ نظر آ رہے ہیں، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی گندمی رنگ کا ہے، اور مختلف مزاج ہیں، کہیں سخت ہے کہیں نرم ہے۔ یہ اس مختلف مقامات سے مٹی کے اٹھانے کا نتیجہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اٹھائی، اور اس سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا۔ بالواسطہ ہر آدمی کی خوراک مٹی سے آ رہی ہے، اس خوراک سے انسان کے بدن میں خون بنتا ہے، خون سے مادہ بنتا ہے، رحم مادر میں منتقل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بالواسطہ ہر انسان کو مٹی سے بنا رہے ہیں۔ هو الذی خلقکم، وہی جس نے بنایا تم کو من طین، مٹی سے۔ ثم قضى اجلا، پھر پوری کی اس نے ایک میعاد۔ شخصی طور پہ ہر آدمی اپنی ایک میعاد رکھتا ہے، کسی کی 10 سال کی ہے، کسی کی 15 سال کی ہے، کسی کی 20 سال کی ہے، کسی کی 50 سال کی ہے، کسی کی زیادہ ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا میری امت کی عمریں 60 سے 70 کے درمیان میں ہوں گی۔ پہلے وہ لوگ تھے جو چلے گئے، کوئی 400 سال، کوئی 500 سال، کوئی 700 سال، کوئی 1000 سال۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 1400 سال عمر پائی ہے، 950 سال صرف ان کا عرصہ تبلیغ ہے۔ لمبی لمبی عمروں والے پہلے لوگ تھے، اور کل دنیا کی جو عمر ہے اس وقت وہ 7000 اور کچھ سال ہے، 7000 سال سے زیادہ نہیں ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک۔ تو شخصی طور پہ ہر ایک کی میعاد اس کی موت کا وقت ہے۔ بچپن میں اللہ تعالیٰ وہ میعاد پوری کر دیں، جوانی میں پوری کر دیں، اس کی بڑھاپے میں جا کر پوری کریں۔ اور ایک ہے اجتماعی طور پہ نوع انسانی کے لیے میعاد، کہ ساری انسانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک وقت پہ اکٹھا کریں گے اور سمیٹیں گے، وہ قیامت کا دن ہے۔ اس کا ذکر وجل مسمن عندہ پہ، اور میعاد مقرر ہے اس کے ہاں، وہ قیامت ہے۔ ثم انتم تمترون، فرمایا پھر تم اس کی قدرت میں شک کرتے ہو۔ دیکھو کہاں سے کہاں اللہ تعالیٰ نے لا کر کھڑا کر دیا، اور پھر ہر ایک اپنی اپنی میعاد پوری کر کے جا رہا ہے، اب بھی تم اللہ کی قدرت میں شک کر رہے ہو۔ وہ اللہ، اور وہ اللہ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اسی کا تصرف ہے، اسی کی قدرت نظر آ رہی ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اسی کی سلطنت ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، للہ خزائن السماوات والارض، للہ میراث السماوات والارض، یعلم سرکم وجہرکم، جانتا ہے تمہارے پوشیدہ حالات کو اور تمہارے ظاہری حالات، یعنی تمہاری چھپی ہوئی باتیں، تمہاری اعلانیہ باتیں، تمہارے پوشیدہ احوال، تمہارے اعلانیہ احوال اس کے سامنے ہیں۔
وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، تمہارا کسب، تمہارے کرتوت، تمہارے اعمال، تمہارا ایک ایک فعل، تمہاری ایک ایک حرکت اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ، نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں سے مگر ہوتے ہیں وہ سے اعراض کرنے والے۔ آیت کا ایک معنی تو یہ ہے کہ آیت تنزیلیہ، یعنی وہ آیت جو قرآن پاک کا حصہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بواسطہ جبرائیل علیہ السلام اتارا قلب محمد الرسول اللہ پہ، اور آپ علیہ السلام نے اسے پڑھا، اصحاب رسول نے اسے یاد کیا۔ قرآن پاک کی آیت، آیات اس کی جمع ہے، ایک معنی تو یہ ہے۔ اور ایک آیت کا معنی نشانی ہے، گویا اللہ تعالیٰ کی نشانی، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ، وہ معجزہ بھی ہے، کرامت بھی ہے، استدراج بھی ہے۔ نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو تو معجزہ ہے، ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو تو کرامت ہے۔ اور یہ بات عرض کر چکا ہوں، نہ معجزہ دکھلانے میں نبی کو اختیار ہے، نہ کرامت میں ولی کو اختیار ہے۔ گویا معجزے میں نبی کو کوئی دخل نہیں کہ وہ اپنی طرف سے معجزہ دکھلا سکے، اور کرامت میں ولی کو نبی کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار فرمائے، یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے اور اس سے معجزے سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور ولی کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ اپنا فعل یہ صادر کریں، اسے کرامت سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو فعل بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، قدرت بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، اور ہاتھ صرف معجزے میں نبی کا ہے، کرامت میں اللہ کے ولی کا ہے۔ آپ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہزاروں معجزات سے نوازا۔ پہلے انبیاء علیہ التسلیمات کو بھی اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ اللہ تعالیٰ نے کم و بیش جو قلم بند ہوئے وہ 3000 معجزات ہیں، زیادہ بھی ہیں۔ اور بڑے معجزات میں شق القمر کا ایک معجزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی سرزمین پہ تشریف فرما ہے، کفار نے سوچا کہ آج محمد کو ستاتے ہیں، آج ستائیں چل کر۔ وہ لوگ آگے آ کر کہنے لگے واقعی آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کریں۔ آپ علیہ السلام نے یوں اشارہ فرمایا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ایک ٹکڑا جبل ابو قبیس کی طرف چلا گیا اور ایک جبل قیقعان کی طرف چلا گیا۔ کعبۃ اللہ کے دروازے کے سامنے ایک پہاڑ نظر آتا ہے، یہ وہی پہاڑ ہے، ایک روایت میں الفاظ ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین پہ بنایا ہے۔ اور اسی پہاڑ پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ، اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا لوگوں میں اعلان کریں کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو چکی ہے، آئے آ کر حج کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ میں اعلان کروں گا، قرب و جوار والے سنیں گے، سب تک تو میرا اعلان نہیں پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم اعلان کرنا آپ کا کام ہے اور لوگوں تک پہنچانا میرا کام ہے۔ روایت میں الفاظ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہر روح تک اس اعلان کو پہنچایا۔ جس نے لبیک کہا اسے اللہ تعالیٰ حج کی دولت سے مالا مال فرما رہے ہیں۔ وہی لوگ حج کر رہے ہیں جنہوں نے جواب میں لبیک کہا۔ تو یہ جبل ابو قبیس ہے، ایک ٹکڑا جبل ابو قبیس کی طرف چلا گیا، ایک گویا کہ قیقعان کی طرف چلا گیا۔ ہزاروں لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، پھر بھی کہنے لگے محمد نے چاند پہ جادو کر دیا ہے۔ ماننے والے پہلے سے مان رہے تھے، نہ ماننے والوں نے پھر نہ مانا۔ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے معجزات میں لیلۃ المعراج کا سفر ہے۔ گویا شب معراج رات کے مختصر حصہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمینی سفر کیا، پھر آسمانی سفر کیا۔ زمینی سفر براق پہ ہوا، آسمانی سفر رفرف پہ ہوا۔ پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ جنت دیکھی، جہنم دیکھی، انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے ملاقات ہوئی۔ مسجد اقصیٰ میں سارے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے جمع فرما دیا۔ آپ امام بنے، سارے آپ کے مقتدی بنے، سب کی آپ نے جماعت کروائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تحفہ دیا اس امت کے لیے، نماز کا تحفہ ملا، سورہ بقرہ کی آخری آیات کا تحفہ ملا، آپ علیہ السلام کے لیے بخشش کا تحفہ ملا۔ یہ تحائف لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے۔ معجزات میں بڑا معجزہ یہ بھی ہے۔ اور آپ علیہ السلام کے معجزات میں
ایک بڑا معجزہ اور اہم معجزہ اور قیامت تک رہنے والا معجزہ یہ قرآن کریم ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک باقی رکھنا اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہے۔ تورات اتاری، زبور اتاری، انجیل اتاری، لیکن یہ نہیں کہا انا لہ لحافظون، ان کی حفاظت ہم کریں گے۔ فرمایا بما استحفظوا من کتاب اللہ، تورات والو حفاظت خود کرو، زبور والو تم ذمہ دار ہو، حفاظت خود کرو، انجیل والو حفاظت خود کرو۔ نہ وہ لوگ حفاظت کر سکے، نہ اصلی شکل میں آج ان کے پاس کوئی کتاب اسی زبان کے اندر موجود ہے، کوئی نہیں۔ اپنی اصلی شکل میں، اپنی اصلی زبان میں نہ تورات ہے، نہ زبور ہے، نہ انجیل ہے۔ اگر آپ کو آسمانی کوئی کتاب ملے گی اصلی زبان میں، وہ قرآن کریم ہے۔ یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ اس معجزے کو باقی رکھنا ہے۔ فرمایا نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں سے، مگر ہوتے ہیں وہ اس سے اعراض کرنے والے۔ فقط کذبوا بالحق، پس تحقیق تکذیب کی انہوں نے ساتھ حق کے، لما جاءہم، جب آ چکا ان کے پاس، فسوف یأتیہم انباء، پس البتہ آئے گی ان کے پاس حقیقت، آئے گی ان کے پاس حقیقت اس چیز کی جس سے وہ استہزاء کر رہے تھے۔ پتہ چل جائے گا کہ جس کا تمسخر اڑایا قیامت عذاب کا، آج وہ ہمیں اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے، جہنم ہمارا ٹھکانہ بن رہا ہے، ہم جہنم میں داخل ہو رہے ہیں، وہ عذاب ہمیں پکڑ رہا ہے، اور جہنم کی آگ کی قناتیں بنا کر اللہ تعالیٰ ان کا لباس بنا دیں گے، گویا ان کے اوپر سے ان کے نیچے سے اوپر اوڑھنا بچھونا آگ کا ہوگا، گرم پانی پلایا جائے گا، زبان لٹک کر باہر آ جائے گی، اوپر والا ہونٹ دماغ تک، نچلا ہونٹ پاؤں کے نیچے چلا جائے گا، گرم پانی کی وجہ سے اندر کے انتڑیاں پخانے کے راستے سے خارج ہو جائیں گی۔ اعاذنا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ فسوف یأتیہم انباء، البتہ آئے گی ان کے پاس حقیقت اس کی کہ تھے وہ ساتھ اس کے استہزاء کرتے ہیں۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں واسطے اللہ تعالیٰ کے، الذی، وہ، خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، وجعل الظلمات والنور، بنائے اندھیرے اور روشنی، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ساتھ اپنے رب کے، یعدلون، دوسروں کو برابر کرتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ، وہی جس نے پیدا کیا تم کو، من طین، مٹی سے، ثم قضا اجلا، پھر پوری کی میعاد، واجل مسمی، اور ایک میعاد مقرر ہے اس کے ہاں، ثم انتم تمترون، پھر تم شک کرتے ہو یعنی اس کی قدرت میں۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور وہ اللہ آسمانوں میں اور زمین میں، يَعْلَمُ سِرَّكُمْ، جانتا ہے تمہارے پوشیدہ حال، وَجَهْرَكُمْ، اور تمہارے اعلانیہ، وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور جانتا ہے جو تم کماتے ہو۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ، نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی، من آیات ربہم، ان کے رب کی نشانیوں سے، إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، مگر ہوتے ہیں وہ اس سے اعراض کرنے والے۔ فقط کذبوا بالحق، پس تحقیق تکذیب کی انہوں نے ساتھ حق کے، لما جاءہم، جب آ چکا ان کے پاس، فسوف یأتیہم انباء، پس البتہ آئے گی ان کے پاس حقیقت، ما کانوا بہ یستہزئون، اس چیز